بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، انہوں نے اب کھلے عام دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں، اور یہ دھمکیاں وہ کس کو لگا رہی ہیں یہ اندھے کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اب وہ جو منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے، اب اس کو انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ کر، میں صدقے جاؤں، انگلش میں وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں کہ یہ اب ماؤتھ اینڈ فٹ اور فٹ اور ماؤتھ وہ کیا بنا کے دے رہی ہیں منہ کھر کی بیماری کو بیسیکلی۔ اور یہ بھی بات وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو سیدھا کرنا آتا ہے سیاسی جماعتوں کو۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں مریم نواز اس وقت جب کہ ان کے چچا جان جو وزیر اعظم ہیں وہ چپ بیٹھے ہیں، اور نون لیگ کی مرکز کے اندر بڑی پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑی سافٹ گفتگو چل رہی ہے، یہ ڈانگ چھوٹے والی نہیں۔ کیا وہ مشکلات پیدا کر رہی ہیں؟ اس لحاظ سے مجھے مریم نواز میں اور جو شیر افضل ہے مروت صاحب، ان کے درمیان کچھ مماثلت تو نظر آ رہی ہے۔ اب مماثلت یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پارٹی لائن ہے یا جو مجموعی لائن ہے اس سے ہٹ کر چلتے ہیں تاکہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ مریم نواز اگر پنجاب میں آپ دیکھیں تو جتنے ایک انہوں نے کارڈ اجرا کر دیے ہیں، ہمت کارڈ، باہمت کارڈ، فلانا کارڈ، ڈھینگڑا کارڈ، میرا خیال ہے انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ جو کارڈ ہے نا یہ بنا کے پورے دینے ہیں۔ اور اب بھی وہ اسی کوئی کارڈ، نیا کارڈ جو پتہ نہیں کسان کارڈ، پتہ نہیں کیڑا کارڈ، وہ کارڈ کے اجرا کے لیے گئیں، اور اس اجرا پر انہوں نے جو اپنی سیاسی گفتگو کی اس میں انہوں نے وہ دھمکیاں لگائیں جو ان سے امید نہیں تھی، جس پر ریئیکشن تو آیا پاکستان تحریک انصاف کا، شیخ وقاص اکرم کا، پر لگ ایسے رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ جو مفاہمت سینس میں ان کے چچا جان یا ان کے قریبی انکل، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے انکل ہیں جو ان مذاکرات کے اندر شامل ہیں، تو ان تمام کے لیے وہ مشکل کیوں پیدا کر رہی ہیں؟ یا پھر یہ ایک نورا کشتی ہے جس میں جان بوجھ کر مریم نواز کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایسا سٹینڈ لیں جس سے مشکلات پیدا ہوں۔ اور دوسری طرف اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف خان صاحب سے ملنے نہیں گئے۔ اب یہ تو اندھے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہو رہے ہیں دونوں طرف سے۔ اب یہ ڈیلے ٹیکٹکس کیوں ہو رہے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ 20 جنوری کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک کھینچا تانی ہے وہ میرا خیال ہے اس کا جتنا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے، اور باہر سے کسی کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ سیکٹری ہیں، جنرل سیکٹری ہیں، نہیں ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اب ان پہ آ گئے ہیں چڑھائی کرے، اور شیر افضل مروت صاحب پچھلے دنوں انہوں نے جس طرح اپنے پرانے جن سے انہوں کی مطلب ہاتھ پائیاں ہوئی تھی ان سے انہوں نے صلح کی، صفائی کی، اب وہ کس گیم پر ہیں یہ تو سمجھ نہیں آتی۔ پر اتنا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں، مائنڈ سیٹ ہیں، وہ چاہ یہی رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرنلی معاملات میں اتنا الجھ جائے کہ جس طرح انہوں نے اس مذاکرات کے معاملے پر حکومت کو بیک فٹ پر لائی ہے۔ دیکھیں، میں اس سیاسی طور پر مجھے اگر کوئی میچورنس پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئی ہے تو وہ اس مذاکراتی عمل میں آئی ہے کہ انہوں نے مذاکرات شروع کیے، انہوں نے جو ہے مذاکرات شروع کرنے کے بعد اس کے اندر شرکت بھی کی، جو ان کے مولا جٹ تھے وہ بھی بڑے سافٹ نظر آئے، اور مذاکرات شروع کرنے کے بعد انہوں نے، حکومت نے اگر یہ چال چلی کہ ہمیں لیک کر دیں، تو انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کہا، اور پھر ملاقات کرنے گئے نہیں گئے، کیا کہانی۔ بہرحال وہ ڈیلے ٹیکٹکس کو بہت اچھے انداز میں انہوں نے یوز کیا۔ ایک طرف تو انہوں نے گورنمنٹ کو انگیج کیا، ان کو اس خوش فہمی میں لائے کہ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل پھٹر ہو گئی اور اب ان کی باتیں مان رہی ہے، اور اب وہ پچھلے انتخابات کی بات بھی بھول گیا۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو اندر سے یہ لڑائیاں ہیں یہ بڑی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ اب ان معاملات کو، اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے شیر افضل مروت جب یہ کہتے ہیں کہ یہ شکایت میں جا کے جو ہے بانی پی ٹی آئی کو لگاؤں گا، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ شکایت میں، میرا خیال ہے عمران خان پر مجھے تو ترس آتا ہے کہ وہ جیل میں جب بیٹھے یہ لوگ شکایتیں لے کے جاتے ہوں گے تو ان کے لیے بطور پارٹی لیڈر کتنی ایک مشکل ہوتی ہوگی کہ ان کو کیا کہیں، وہ کسی کو کیا کہیں۔ میری پرسنل اسیسمنٹ یہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر یہ جو لوگ ہیں نا، آئیڈینٹیفائڈ لوگ، ان کو کم از کم خان صاحب کو سائڈ پر کرنا چاہیے، اور وہ اسی وقت زیادہ اچھے انداز میں ممکن ہوگا جب وہ باہر آئیں گے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے ذاتیات والی سینس، وہ اکثر نون لیگ سے بات آتی تھی کہ جی ان پر ذاتیات کے اٹیک کیے جاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی بات نہیں آ رہی ہیں۔ وہ عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی طنز جو ہے وہ زیادہ کر رہی ہیں۔ تو مریم نواز کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ایسا اینگل بننا چاہ رہی ہیں جو لڑائی مار کٹائی والا، اور وہ اس کو لیڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا ان کی یہ جو لب و لہجہ ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ سینس میں ہے کہ وہ جو ہے بیڈ کاپ بننا چاہ رہی ہیں اور گڈ کاپ جو ہے وہ ان کے چچا جان بنے ہوئے ہیں؟
یا پھر وہ واقعی دھمکا رہی ہیں پی ٹی آئی کو اور کسی کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی پی ٹی آئی کو سافٹ کارنر نہیں دینا چاہتے. مریم نواز کی ان دھمکیوں کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. وہ جس طرح انداز جو بیان کرتی ہیں, جو ان کا سٹائل ہے, وہ چارج شیٹ ہی بنا کے دیتی ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا, انہوں نے یہ غلط کیا, انہوں نے یہ غلط کیا. اب اس کا ریئیکشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا ہوگا یہ بھی بہت اہم ہے. ایک پریس کانفرنس ضرور کی میڈیا بریفنگ میں شیخ وقاص اکرم جو کہ ان کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو دھمکا رہی ہیں, اٹھا رہی ہیں. اب یہ معاملہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ اب کچھ اس طرح اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی ہے تو اس کو ختم کیا جائے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو کہیں سے کوئی سپورٹ مل رہی ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے, یہ کہانی چلائی جا رہی ہے. اینی ہاؤ پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ کے کارڈ کے اجرا جاری ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے اب اپنا لب و لہجہ سیاسی تبدیل کرنا شروع کیا. اور اس لب و لہجہ سیاسی تبدیل ہونے میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوگا, پھر میں کہہ رہا ہوں 20 جنوری ہوگا, اور 20 جنوری کو پتہ چلے گا کہ کس انداز میں جن لیڈران نے کیا کیا سوچا ہوا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اس طرح تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ احسن اقبال سمیت کئی نون لیگی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہنستے تھے پھر رشتہ دار بتا دیا, احسن اقبال جو ہے اس کو ٹویٹر ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی. سو امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ان سب کو تو آپ اور مجھ سے زیادہ انداز ہوگا, ہم تو پھر بھی کسی کے بہکاوے میں آ کر نعرے مار جائیں گے, پر ان کو یہ پتہ ہے کہ اصل حکمران کون ہے ان کے. ان شارٹ لگ یہی رہا ہے کہ اس مذاکراتی عمل کے ڈیلے ٹیکٹکس, اس مذاکراتی عمل کے تعطل اور اس مذاکراتی عمل کو شروع کرانے میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ضرور شامل ہے. اور وہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طور تھوڑا سا پش کیا جائے تاکہ پی ایم ایل این کمپیریٹیولی نیچے آئے, اور اب پی ایم ایل این سے مریم نواز میرا خیال ہے سامنے آ کر ان تمام کو فیس کرنا چاہ رہی ہیں. اب اس کا سیاسی فائدہ کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا, لیکن مریم نواز صاحبہ کی جو لب و لہجہ ہے وہ اب بہت زیادہ دھمکی امیز ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ پنجاب کی سی ایم ہے, پر ان کے لب و لہجے کے اندر ڈکٹیٹر سٹائل آ رہا ہے, اور یہ ڈکٹیٹر سٹائل ان کو سیاسی فائدہ دے گا, نقصان دے گا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس وقت جس طرح کی ان کی گفتگو ہو رہی ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ, وہ اپنے لب و لہجے کو زیادہ سخت کر رہی ہیں, اور یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اصل جو ویو پوائنٹ ہے وہ دے رہی ہیں, چچا جان نہیں دے رہے.